ہم اپنے اپنے رشتہ داروں کی اسکریننگ کر لیں. جتنے یہ مانگنے والے پھریں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے. اچھے خاصے لوگ وہ بیچارے مانگ رہے ہیں, کوئی سر عام مانگ رہے ہیں, کچھ انفرادی طور پہ جا کے کہتے ہیں جی میرے حالات خراب ہیں تو میری مدد کرو. کتنے واقعات ان دنوں میں پیش آئے ہیں. یقیناً حالات معاشی طور پہ ایسے ہیں, اس کا انکار تو نہیں کیا جا سکتا. لیکن یہ نوبت کیوں آئی؟ کیا رشتہ دار کو پتہ نہیں ہے کہ میرا فلاں رشتہ دار کرائسس کا شکار ہے؟ مدد کیوں نہیں کرتے؟ کیا سارے کا سارا خاندان ہی غریبوں اور مسکینوں کا ہے؟ سب سے پہلا حق اپنے رشتہ دار کا ہے. مت سمجھیں کہ آپ کی مسجد کا, مدرسے کا, کسی دوسری چیز کا, باقی سب بعد میں ہے. سب سے پہلے رشتہ دار ہیں. ہر خاندان اپنے اپنے رشتہ داروں کو سنبھالے, کیونکہ جو معلومات خاندان کے اندر سے لی جا سکتی ہیں وہ باہر سے کبھی نہیں ہو سکتی. خواتین کے ذریعے سے, بچوں کے ذریعے سے, خوشی غمی کے اوپر اکٹھے ہونے سے ساری چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں کہ یہ بندہ واقعتاً مجبور ہے یا پیشہ ور ہے. اگر ہر خاندان اپنے اپنے محتاجوں کو سنبھال لے تو پیشہ وروں کے قریب کوئی نہ جائے. آپ نے سنا ہوگا نا یہ ترکی میں کیا ہوا ہے, اور شام کے اندر تو بڑی اکثریت کے ساتھ ہو رہا ہے. ان بیچارے مظلوموں کے لیے جب سامان بھیجا تو وہاں کے جو 2 نمبر لوگ تھے انہوں نے صرف مسلکی تعصب کے اندر, مذہبی تعصب کے اندر آ کے وہ مال لوٹ لیا ہے کہ اگر یہ قرآن و سنت والوں کے پاس مال چلا گیا, وہ سنبھل گئے, اپنے قدموں پہ کھڑے ہو گئے, تو کل کو ہمارے مقابلے میں آ جائیں گے. اتنی سفاکیت سے انہوں نے مال لوٹے ہیں اور ایسے ایسے ظلم کیے ہیں کہ شاید بدترین قسم کے کافر بھی یہ کام نہیں کرتے جو نام نہاد کلمہ پڑھنے والوں نے کیے ہیں. لیکن کچھ لوگوں کو پھر انہوں نے کام کیا ہے, جو عادی تھے نا کہ ایک جگہ کیا, دوسری جگہ, تیسری جگہ, انہوں نے پکڑ کے ان کے کان کاٹ دیے ہیں, دونوں کان, کہ جہاں بھی جائیں دور سے پتا چلے بھی یہ ڈاکو ہے, یہ ظالم ہے, یہ غاصب ہے. اس زلزلے کی آفت اور مصیبت کے اندر بھی یہ بدبخت وہ تھا جو چوریاں ڈکیتیاں کر کے ان حقداروں کو محروم کرنا چاہتا تھا. اس سے اب خود بھی بچنا ہے, اور جو جو اس کو دیکھے گا بھی اس کا تو یہ انجام ہو گیا, اب جو کرے گا اس کا انجام یہ ہوگا. اب وہاں پر کنٹرول ہو رہا ہے. اگر اس طریقے سے نظام کو کور کر لیا جائے تو یہ چوریاں ڈکیتیاں بھی ختم ہو جائیں گی, اور جو مستحقین ہیں ان تک حقدار کو واقعتاً آپ جو دینا چاہتے ہیں وہ پہنچ بھی جائے گا. اور ہم اگر مستحقین کو سنبھال لیں گے, وہ کسی قسم کا ہمارے ایک خاندان کا ہو یا کسی سیلاب یا زلزلے کا مارا ہو, جب ہم اپنے اپنے وہ معلومات کی بنیاد پہ اپنے رشتہ داروں کو, اپنے واقف کاروں کو, اپنے رشتہ داروں کے جو رشتہ دار ہیں یا ہمارے جو واقف لوگوں کے رشتہ دار ہیں, اس انداز سے جب اسکریننگ کر کے مدد کریں گے تو انشاءاللہ پوری دنیا کے مسلمان واقعتاً ایک امت بن جائیں گے. اس لیے اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کی بات کی, پھر مسکینوں اور غریبوں کی بات کی, اور پھر مسافروں کی بات کی. کہ عین ممکن ہے کہ بندہ بیچارہ اچھا خاصا ہو لیکن اس کے ساتھ کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا, کوئی حادثہ ہو گیا, اس کی جیب کاٹ لی گئی, یا اچانک کسی مشکل کا وہ شکار ہو گیا, تو اب اس کو یہ نہیں دیکھنا کہ اس کی پرسنالٹی تو بڑی زبردست ہے اور دیکھو یہ جناب کیا کر رہا ہے. نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی بندہ سفید گھوڑے پہ, اب سفید گھوڑا آپ کہہ لیں کہ آج کی بہترین گاڑی ہے, وہ سفید گھوڑے پہ سوار ہو کے آئے اور آپ سے سوال کرے, آپ کا حق بنتا ہے کہ اپنی استطاعت کے مطابق اس کی مدد کریں. اگر مدد نہیں کر سکتے تو دھتکارنے کی گنجائش نہیں ہے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے,
حاجی صاحب بیٹھے ہوتے ہیں دکان پہ، وہ مانگنے والے آتے ہیں، وہ تہجد گزار ہے، عبادت گزار ہے، بہت کچھ ہے، وہ آ کے سوال کرتے ہیں اور یہ جناب اس کو ایسی باتیں کرتے ہیں۔ ممکن ہے وہ پیشہ ور ہو، اس میں کوئی شک نہیں ہے، روزانہ جو بندے فیس کرتے ہیں ان کو آئیڈیا ہو جاتا ہے، لیکن وہ چونکہ اللہ کے نام پہ سوال کر رہا ہے، نہیں دینا تو نہ دے، لیکن دھتکارنے کی کسی کو کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں، قانون نافذ کرنے والوں کو ان کو پکڑنا چاہیے، ان کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے، اگر وہ مستحقین ہیں تو ان کو عشر زکوٰۃ سے مدد کرنی چاہیے، اور اگر وہ پیشہ ور ہیں تو ان کو سزا دینی چاہیے، اور ان کو ایسا نشان لگانا چاہیے، معاشرے میں ان کی کوئی پہچان کروانی چاہیے تاکہ دوبارہ وہ یہ گداگری کا اور مانگنے کا پیشہ نہ اختیار کر سکے۔ اللہ رب العالمین نے پھر وہی بات دہرائی یہ باتیں کرنے کے بعد، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، جب تم نے غریبوں، مسکینوں اور اپنے رشتہ داروں کی مدد کرنی ہے تو وہاں پر بھی فضول خرچی نہیں کرنی۔ بڑے لوگ خوش ہو کے بتاتے ہیں جی ترکی کا ایک سٹور مین ہے، سٹور کیپر، اس نے اپنے سارے سٹور کے دروازے کھول دیے کہ جس نے جو لینا لے جاؤ۔ او بھائی، یہ طریقہ سنت نہیں ہے۔ نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ صدقہ وہ ہے جو کرنے کے بعد آپ محتاج نہ ہوں۔ جس بندے نے صدقہ کر دیا اور خود محتاج ہو گیا، وہ صدقہ نہیں ہے۔ اس کی عزت نفس کو بحال رکھنا، اس کے سٹیٹس کو بحال رکھنا، اس کے کاروبار کو جاری رکھنا، اس کے معاشی انداز کو بہتر رکھنا، یہ اسلام حکم دیتا ہے کہ جب وہ اپنا بہترین کاروبار کرتا رہے گا تو وہ بار بار مدد کرتا رہے گا۔ جب ایک ہی دفعہ وہ سارا لٹا بیٹھا، وہ تو خود مانگنے لگ جائے گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جو دیا تھا مال، وہ گھر کے اندر موجود تھا، باقی جو ان کا بزنس تھا وہ تو اپنی جگہ پہ تھا نا۔ جو وہاں پر سٹاک تھا وہ پیش کیا ہے کہ جو گھر میں تھا، یہ نہیں ہے کہ کل کائنات میں جہاں جہاں پر ان کا بزنس تھا وہ سارا سمیٹ کے دے دیا تھا۔ اسلام نے ایک ایک پہلو پہ توجہ کروائی ہے کہ خرچ کرو، بڑا اجر ہے، نہیں کرو گے تو یہ گناہ ہوگا، وبال ہوگا، پکڑ ہوگی، گرفت ہوگی، لیکن اتنا نہیں خرچ کرنا کہ خود محتاج ہو جاؤ۔ کیسا کمال کا دین ہے۔ لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں نا، وہ جی میں جذبات میں آ کے بس یہ نہیں، جذبات نہیں ہے، اعتدال ہے دین اسلام میں، سوچ سمجھ کے سنبھل کے چلنا ہے۔ آج ایک حادثہ ہے، کل کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، آج ایک آفت ہے، کل کی اور بھی ہو سکتی ہے، آج آپ کے سامنے ایک فرد ہے، کل کو کوئی اور بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ اپنی جگہ پہ قائم ہوں گے تو مستقل اپنی نیکیوں کو جاری رکھیں گے، اور کمال اللہ رب العالمین نے نقشہ کھینچا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ جو فضول خرچی کرنے والے ہیں یہ تو شیطان کے بھائی ہیں۔ پیچھے مدات آپ دیکھیں کیسی کمال کی کہ اپنے رشتہ داروں کی مدد کرنی ہے، اپنے غریبوں مسکینوں کی مدد کرنی ہے، فی سبیل اللہ مسافروں کی مدد کرنی ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا ہے، یہاں پر بھی حد کو کراس نہیں کرنا۔ جو یہاں پر بھی حد کو کراس کر گیا، شیطان نے حد ہی کراس کی تھی نا، اور کیا کیا تھا؟ سجدے بڑے کرتا تھا، عبادت بڑی کرتا تھا، ریاضت بڑی کرتا تھا۔ اس چیز کے اندر آ گیا کہ میں چونکہ اللہ کا خاص ہوں، مجھے رب نے آگ سے بنایا ہے، آگ اوپر کو جاتی ہے، انسان مٹی سے ہے، وہ نیچے گرتا ہے، نور کی تو کیفیت ہی کچھ نہیں ہے، کبھی اندھیرا ہوتا ہے، کبھی روشنی ہوتی ہے، میں افضل ہوں، میں اعلیٰ ہوں، سب کو جلا کے رکھ سکتا ہوں، لہٰذا میں رب کا خاص ہوں، میں اپنے سے بدتر کو سجدہ کیوں کروں؟
یہ ہے ایمان اور کفر کا فرق۔ ایمان یہ ہے کہ جب میرے رب کا حکم آ گیا، مجھے سمجھ آئے نہ آئے، میری فہم و فراست کام کرے نہ کرے، میں پابند ہوں اپنے رب کے حکم کا۔ لوگ پوچھتے ہیں جی حکمت کیا ہے اس کی؟ بھئی حکمت سمجھ آ جائے تو اللہ کا شکر ادا کرے، نہیں حکمت سمجھ آتی، جب رب کا حکم سامنے آ گیا تو ایمان کا تقاضا اس پر عمل کریں۔ نبی رحمت علیہ السلام کی سنت سامنے آ گئی، اس پر عمل کریں۔ حکمت سمجھ آ جائے تب بھی کرنا ہے، نہ آئے تب بھی کرنا ہے۔ ہمارے دماغ، ہمارے ذہن، ہماری صلاحیتیں، ہماری اپروچ وہ محدود ہے۔ اسلام اللہ رب العالمین کا دین ہے، یہ اس کی عطا ہے، یہ اس کا تحفہ ہے۔ اللہ احکم الحاکمین نے یہ بڑے بڑے اچھے کام بیان کرنے کے بعد اپنے بندوں کی تربیت کی کہ یہاں پر بھی من مانی نہیں کرنی، مرضی کے مطابق کام نہیں کرنے۔ جو مرضی کے مطابق کرنے لگا وہ تو شیطان کا دوست بن گیا۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے کیا کیا تھا جنت میں؟ انہوں نے نافرمانی نہیں کی، نہ رب کی بغاوت کی ہے، صرف یہ کیا کہ ابلیس نے کہا کہ اگر یہ چکھ لوگے تو ہمیشہ ہمیشہ یہاں پہ رہو گے۔ انہوں نے کہا بھی بڑی اچھی بات ہے، اللہ کی میں مخلوق ہوں، اللہ نے مجھے یہ تحفہ دیا جنت کا، یہ نعمتیں اگر ہمیشہ مل جائیں میں اپنے رب کے سامنے، یہ تو کمال ہے۔ رب کی نافرمانی نہیں کی انہوں نے، رب کی محبت کے اندر کیا، لیکن کر مرضی اپنی بیٹھے۔ شیطان کے اکسانے پہ مرضی ہو گئی۔ جب احساس ہوا تو فوراً رب کے سامنے آواز اور ہاتھ اور سب کچھ پیش کر دیا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ میں تو ظلم کر بیٹھا ہوں، میرے ساتھ یہ ہوا ہے، ہم تو دونوں ظلم کر بیٹھے۔ تو وہ جو اپنی ذاتی محبت کا تقاضا ہے یہ ظلم ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کے الفاظ اللہ نے قرآن میں محفوظ کر دیے تاکہ قیامت تک لوگوں کو رہنمائی ملے کہ اچھی نیت کے ساتھ اچھا کام کرنے کے لیے اپنی مرضی کے مطابق نہیں کرنا، مرضی کو مداخلت نہیں ہے۔ جب اسلام کا کلمہ پڑھ لیا تو اب فقط وہ جو اللہ کا حکم اور پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، اور اگر کبھی تو ان سے بے توجہی کر لے اپنے رب کی کسی رحمت کی تلاش کی وجہ سے جس کی تو امید رکھتا ہو، تو ان سے وہ بات کہہ جس میں آسانی ہو۔ بندہ عبادت کے لیے آ رہا ہے مسجد میں، جماعت کا ٹائم ہو گیا ہے، ادھر سے ایک بندے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اس بیچارے کا خون نکل رہا ہے، یہ بڑا پکا نمازی کہتا ہے یار ادھر میں رک گیا نا تو میری تو تکبیر اولیٰ ضائع ہو جائے گی۔ ادھر وہ کرا رہا ہے کہ اللہ کے بندے میری مدد کر، میں زخمی ہوں، میرا خون بہہ رہا ہے، زیادہ خون بہنے سے میری جان کو خطرہ ہے۔ یہ کہتا نہیں میری نماز کو خطرہ ہے۔ دین رہبانیت نہیں ہے، دین مفاد پرستی نہیں ہے، دین تو ایثار ہے، قربانی ہے، بھلائی ہے، لوگوں کی خدمت ہے۔ اس وقت نماز فرض نہیں ہے، اس کی جان بچانا فرض ہے، اور اس کی ایک یہ جان بچائے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فقط ایک انسان کی جان بچانے والا ایسا کہ ساری دنیا کی جان بچا لی۔ یہ دین ہے، اس دین کو سمجھیں۔ وہ جو قصے کہانیوں والا ملاوٹی اور بناوٹی دین ہے اس سے بچیں۔ دین جو ہے یہ بڑا ہی کمال ہے، اور اس کے علاوہ کوئی چیز کمال نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کی تربیت فرمائی۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً، اور نہ اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا کر لے۔ اِلَىٰ عُنُقِكَ، اپنی گردن سے اپنے ہاتھ کو باندھ نہیں لینا۔ اور پھر دوسرا کام وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ
فتقعد ملوما محسورا، اور نہ ایسے کھول دے کہ بس جو آیا نکال کے دیتا جا رہا ہے، ادھر سے بھی دے دیے ادھر سے بھی دے دیے، جو چیک تھے وہ فل کر کے دے دیے، کاروبار بھی لٹا دیا، سب کچھ نچھاور نہیں۔ نہ کنجوسی کرنی ہے، نہ فضول خرچی کرنی ہے، اگر دینا ہے تو وہ بھی رب کے حکم کے مطابق دینا ہے، اگر روکنا ہے تو وہ بھی رب کے حکم کے مطابق روکنا ہے۔ یہ ہے دین۔ اللہ نے یہ نہیں کہا بھی دینا، بلکہ کہا بھی ہاتھوں کو گردن کے ساتھ ایسے جکڑ کے جیسے ہاتھ ہوتے ہی نہیں ہیں۔ کنجوس اور بخیل پردے درجے کا، بھائی مر رہا ہے، بیٹا در در پہ ذلیل ہو رہا ہے، بھتیجے بھانجوں کو دیکھ رہا ہے، اور ماں باپ کے معاملات اس کے سامنے، وہ بیچارے دوائیوں کو ترس رہے ہیں، ان پر خرچ نہیں کرتا۔ خود آج ایک مکان، کل دوسرا مکان، پھر اور پلاٹ، فلاں کالونی، فلاں پیریڈ، فلاں پلازا، ترقی اور پروموشن پہ پروموشن، پروٹوکول پہ پروٹوکول، اور رشتہ دار مر رہے ہیں، کوئی بھوک سے، کوئی ذلت سے، کوئی کسی طریقے سے، کوئی کسی طریقے سے، اور اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ کبھی نہیں اس کی طرف بڑھتے کہ میں چپ کر کے جاؤں، جا کے اس کو پکڑا دوں، کہ میرے اوپر میرے رب نے فرض کیا، اگر وہ نہ دیتا، تیری جگہ پہ مجھے کر دیتا، تو میں رب کا کیا بگاڑ لیتا؟ یہ تو رب کا فضل ہے کہ اس نے مجھے عطا کیا ہے، اس رب کے دیے ہوئے میں سے میں تمہیں دے رہا ہوں، میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ اس کو قبول فرما لے۔ کتنے لوگ ہوں گے دینے والے پکڑے جائیں گے، سب سے پہلے جو جہنم میں پھینکے جائیں گے، جن سے آگ کے الاؤ کو جلایا جائے گا، ان میں سے ایک یہ بھی تو ہوگا نا دینے والا۔ وہ جی میں نے اتنا دیا ہے، تمہیں نہیں پتا میں نے فلاں مسجد بنائی، فلاں مدرسہ بنایا، میں نے یہ نیکی کی، میں نے وہ نیکی کی۔ اللہ کہیں گے پکڑو جکڑو پھینکو جہنم میں۔ کہے گا اللہ میں نے اتنی سخاوت کی؟ اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو دنیا کو دکھانے کے لیے کیا تھا، دنیا نے تیری تعریف کر دی، بس معاملہ ختم، چل جہنم۔ کمال ہے اللہ رب العالمین کا دین۔ آئیے اپنے رب کے دین کی طرف ہم پلٹ آئیں۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بے شک تیرا رب رزق فراخ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اور تنگ کر دیتا ہے جس کا چاہتا ہے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک وہ ہمیشہ سے اپنے بندوں کی پوری خبر رکھنے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، او لوگو اپنی اولادوں کو اس بھوک کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ میڈیا میں خبریں آتی ہیں کہ جی فلاں نے نہر میں چھلانگ دی بچوں سمیت، فلاں جناب فلاں جگہ سے کود کے اس نے جان دے دی اور اپنے بچوں کو بھی مار دیا، فلاں نے فائرنگ کر کے بچوں کو بیوی کو مار دیا، غربت کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے، افلاس کی وجہ سے۔ قربان جائے اللہ کی قدرتوں کے، رب تعالیٰ نے 1400 سال پہلے اپنے بندوں کو سمجھایا حالات جیسے بھی ہوں خودکشی نہیں کرنی، نہ خود کو مارنا ہے نہ اپنی اولادوں کو مارنا ہے۔ جب صبر کریں گے اللہ اجر بھی دے گا، اللہ راستہ بھی دے گا۔ کتنے لوگ ہیں اس وقت جو میرے سامنے بیٹھے ہیں کہ ان کے والدین بالکل غربا تھے، اللہ رب العالمین نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا ہے۔ اللہ کے خزانوں میں کمی کوئی نہیں۔ اس رب سے مایوس نہیں ہونا، اس سے متنفر نہیں ہونا، اس پر جو اعتماد ہے اس کو اور پختہ کرنا ہے کہ یا اللہ اگر تو نے مجھے آج آزمائش میں ڈالا ہے تو تیرے نبی بھی تو آزمائشوں میں آئے تھے، میرا ایمان پختہ ہے، میں تیرا شکر کرتا ہوں، صبر کرتا ہوں ان مشکلات پہ، مجھے کسی قسم کی ڈاما ڈول کیفیت میں نہ جانے دینا، مجھے خود اپنا سہارا دے کے رکھنا۔ کمال تھے وہ لوگ۔ اللہ کی بندی آئی کہ نبی مکرم علیہ السلام میرے لیے دعا کیجئے، میرے اوپر غشی کا دورہ طاری ہوتا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تو اس مرگی پر صبر کر لے اللہ تجھے جنت دے گا۔
کہنے لگی اللہ کے نبی میرے لیے دعا کیجئے، اللہ مجھے صبر بھی دے دے اور گرتے ہوئے جو چوٹیں لگتی ہیں ان چوٹوں کی پرواہ نہیں ہے، ہاں البتہ جسم سے اگر کبھی کوئی کپڑا ہٹ جاتا ہے تو اس کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ میرے پردے کو بحال رکھے۔ یہ ہے ایمان کہ اس جسم کو اگر زخم لگتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن بے پردگی نہ ہو اور رب کی ناشکری نہ ہو۔ کون ہے بندہ آج ایسا؟ جتنے ہم رونے پیٹنے والے دیکھتے ہیں معاشرے میں، کئی بھائی یہاں پر آ کے سوال کرتے ہیں جی میرے حالات بڑے خراب ہیں۔ او اللہ کے بندو، ناشکری ہے ناشکری۔ ہمارے پیغمبر علیہ السلام تو وہ تھے کہ جنہوں نے حالات کا مقابلہ کیا تھا، رب کی طرف سے آنے والی آزمائش پہ صبر کا مظاہرہ کیا تھا، پیٹ پہ پتھر باندھ لیے تھے، کہیں جا کے شکوہ نہیں کیا جی مجھے بھوک لگی ہے۔ کس نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہمارے پاکستان میں؟ جاؤ کوئی بھی غریب دیکھو، نہیں پورے پاکستان میں ایک فرد بھی ایسا ملے گا کہ جس کو اتنی زیادہ بھوک لگی ہو اور ساتھ مشقت کر رہا ہو، وہ گینتی چلا رہا ہو، بیلچا چلا رہا ہو، خندق کھود رہا ہو۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ بلڈنگ کی آپ بنیادیں کھود رہے ہیں، وہ تو کئی فٹ چوڑی تھی اور کئی فٹ گہری خندق تھی اور پتھروں کا علاقہ تھا جس پہ نبی مکرم اور صحابہ اکرام کھدائی کر رہے تھے بھوک سے ساتھ۔ خوف اتنا تھا کہ پیچھے چونکہ بستی تھی مدینے کی، وہاں پر جا نہیں سکتے تھے، خندق کراس کر کے آگے نہیں جا سکتے کہ پخانہ پیشاب کر سکے جا کے، کھانا پینا تو مشکل تھا ہی تھا، وہاں پر تو قضاء حاجت بڑی مشکل تھی۔ علاقے تقسیم تھے کہ اتنا علاقہ صدیق نکالے گا، اتنا فاروق نکالے گا، اتنا عثمان نکالے گا، اتنا حیدر نکالے گا، ایک ایک صحابی کے ذمے وہ فٹوں کے حساب سے جگہ طے تھی۔ جائیے جا کے خندق کا آج بھی ماحول دیکھیں، ان کی مساجد بنی ہیں چھوٹی چھوٹی کہ یہ ابو بکر کی مسجد ہے، یہ عمر کی مسجد ہے، یہ عثمان کی مسجد ہے، کہ یہاں پر انہوں نے یہ خندق کھودی تھی۔ انہوں نے شکوہ نہیں کیا، صبر کیا ہے۔ آج بھی ہمارے معاشرے کو صبر کی ضرورت ہے۔ صبر کریں گے تو اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ انشاءاللہ آنے والا وقت بہت شاندار ہوگا اگر ہم اپنے قرآن پر عمل کریں گے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں نحن نرزقہم وإیاکم ان قتلہم کان خطئا کبیرا۔ او لوگو، ان بچوں کو، اولادوں کو جن کو تم قتل کرتے ان کو رزق دینے والا بھی میں ہوں، تمہیں رزق دینے والا بھی میں ہوں، اور یہ جو قتل کرنے والے یہ تو بہت بڑا جرم اور گناہ ہے، یہ نہ کر بیٹھنا۔ رازق تو اللہ ہے، اس رزاق کے در پہ ہم آئیں، اس سے دعائیں کریں، اس کی منتیں کریں، اس کی سماجتیں کریں، اس کے سامنے روئیں، اس کے سامنے گڑ گڑائیں۔ یقیناً وہ اللہ غفور و رحیم ہے، یقیناً وہ ہمیں کامیاب کر دے گا۔ دنیا کے سارے مسائل کو حل کرنا اس کے لیے ذرہ برابر مشکل نہیں ہے۔ ہم سمجھے کہ یہ بڑا مشکل ہے، میرے اوپر اتنا قرضہ آ گیا، میری صحت کا یہ مسئلہ بن گیا، اتنی میڈیسن کی ضرورت ہے، اتنا میں نے رینٹ دینا ہے۔ جتنے مسائل کی لسٹ آپ بنا سکتے ہیں وہ بنا لیں۔ رب نے کہنا ہے کن ہو جا فیکون، وہ سب کچھ ہو جانا ہے۔ آئیے اپنے رب پہ ہم توکل کر کے دیکھیں، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ ہمیں بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔